اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد صلی علی محمد و آل پروانے سب حسین کے کرب و بلا چلی پروانے سب حسین کی کرب و بلا چلے ہم رہ گئے وطن میں نصیبوں کی بات ہے ہم سب کو کربلا کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے ہمارے ایمان کے ظہور میں جلد سے جلد تعجیل فرمائے بر محمد و آل محمد صلوات محمد و آل خدا کی قسم مولا حسین نے جب غازی عباس کو کہا جاؤ عباس پانی کی سبیل کر دو لیکن جنگ کی اجازت نہیں ہے، میں کیسے بیان کروں آپ کے سامنے۔ سکینہ دوڑتی ہوئی گئی خیمے میں ایک مشکیزہ لے کر آئی اور چچا عباس کے پاس آ کر چچا عباس نے کہا اے میری لاڈلی سکینہ مشکیزہ میرے گلے میں ڈال دو، اور پھر عباس چل پڑے دریا کی طرف۔ میں بہت آرام سے پڑھوں گی، مصائب سننے کا کام نہیں، مصائب محسوس کرنے کا کام ہے، مصائب محسوس کرنے کا کام ہے۔ جب حسین کسی شہید کا لاشا خیموں میں لے کر آتے تھے، امام حسین کے دونوں ہاتھ لاشے کو اٹھانے میں مصروف ہو جاتے تھے۔ امام حسین پوری طرح سے زخمی ہو جاتے تھے اور ہاتھ کٹنے کے بعد بھی عباس نہیں لوٹے۔ جب مشکیزہ چھدا ہے، عباس نے دریا کی طرف رخ پلٹ دیا، اور جب عباس پلٹے ہیں نا، جہاں تک عباس پلٹے ہیں وہاں تک عباس پر ایسے حملہ ہوا، ایسا حملہ کسی شہید پر ایسا حملہ نہیں ہوا۔ امام فرماتے ہیں تم نے تو میرے مصائب سنے ہیں، میرے اکبر کو گھوڑے سے گرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ آئیے اب ہم مدینہ چلتے ہیں، وہاں پہ ایک بہن جس کا نام سغرا ہے، یہاں کربلا میں ایک بھائی جس کا نام اکبر ہے۔ جب یہ قافلہ 28 رجب کو نکلا ہے، جب سغرا کو لگا اب کوئی حالت میں میرا بھائی علی اکبر رکنے والا نہیں ہے، تو ایک بار اپنے بھیا کو بلا کر کہتی ہے اے بھیا نہ جاؤ، جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ جب سغرا کو لگا میرا بھائی کسی حالت میں رکنے والا نہیں ہے، تاریخ کہتی ہے سغرا نے اپنے بستر کے نیچے سے تیمم کی مٹی نکالی اور اپنے بھیا علی اکبر کو بلائی کہ بھیا علی اکبر اپنے پیروں کے نشان اس تیمم کی مٹی پہ چھوڑ جاؤ۔ اکبر نے اپنے پیروں کے نشان چھوڑے، جزاکم اللہ، تو خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بولو اکبر میدان میں آئے، بولو اکبر کے پاس حسین آ گئے۔ تاریخ کہتی ہے حسین جب اکبر کے پاس آئے ہیں، اکبر سے کہتے ہیں اے لال کوئی آخری خواہش۔ حسین کہتے ہیں
اکبر کہتے ہیں میں نے اپنی بہن سغرا سے وعدہ کیا تھا کہ تجھے لینے آؤں گا۔ بابا اے بابا اگر موت نے مجبور نہ کیا ہوتا تو سغرا کو لینے ضرور جاتا۔ بابا آخری بار سغرا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا اے میرے لال میری 2 انگلی کے درمیان دیکھ۔ علی اکبر نے 2 انگلی کے درمیان دیکھا۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا حجرہ نظر آتا ہے لیکن سغرا دکھائی نہیں دیتی ہے۔ بابا نانا رسول کا دکھتا ہے لیکن سغرا دکھائی نہیں دیتی ہے۔ بولو حسین نے کہا اے لال سغرا کے حجرے میں جا کے دیکھ۔ اکبر گئے، اکبر نے دیکھا وہ سغرا جو اپنے بھائی کی یاد میں تڑپ رہی ہے، کوئی تیمم کی مٹی اپنے سر کے سرہانے رکھ کے کہتی ہے اور اپنے بھیا علی اکبر کو گریہ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے علی اکبر پتہ نہیں کب آؤ گے، جب آؤ گے سغرا رہے گی یا نہیں رہے گی، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ساحل کہتا ہے مولا سجاد سے مولا کیسے گریہ کرے؟ مولا سجاد کہتے ہیں آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے وہ مومنین کا، جو آنکھوں کے باہر آ جائے وہ صالحین کا، جو داڑھی کے بال تک آئے وہ مومنین کا، جو سینے تک آئے وہ ہم اماموں کا۔ ساحل کہتا ہے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے، مولا کہتے ہیں وہ میری دادی زہرا کا گریہ ہے، اس لیے کہتے ہیں رویا کرو تو بلند آواز میں رویا کرو، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ وہ وقت آیا جب 4 سال کی شہزادی اپنے بابا کے قریب آ کر کہتی ہے اے بابا ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ بولو حسین نے بولا میری بچی پوچھ تو صحیح کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ سکینہ کہتی ہے بابا بابا بن کر مت کہیے گا، میرا امام بن کر جواب دیجیے۔ حسین نے اپنی لاڈلی بیٹی کو گودی میں اٹھایا اور کہا پوچھ میری بچی کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ سکینہ کہتی ہے بابا میرے چچا لوٹ کر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ سکینہ کی نظر گئی مقتل میں، دیکھا یہ وہ وقت تھا جب مولا عباس دریا کی طرف پھر سے پلٹ رہے تھے۔ حسین عباس کے پاس آئے، عباس کہتے ہیں مولا حسین نے فرمایا بھائی کچھ آخری خواہش؟ مولا عباس نے کہا تھا مولا جب آنکھیں کھولی تھی آپ کا دیدار دیکھا تھا، مولا آخری بار آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے سر کو زانوں پہ رکھا، بس میرا دل کہتا ہے مولا عباس کہہ رہے ہوگے آقا یہ غلامی کا صلہ کیسا دیا ہے، اس پیار سے سر آپ نے زانوں پہ رکھا ہے، اٹھ کر سلام کرتا میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے۔ یہ چچا کو بڑی آس تھی کہ پانی خیمے میں جائے۔ اب مولا عباس فرماتے ہیں کہ گودی میں سکینہ کو اٹھاؤں گا میں کیسے، کس طرح نبھاؤں گا غلامی کے طریقے، یہ کم تو نہیں صدمہ میرے ہاتھ نہیں ہے،
کہا سوال کرنا چاہوں گی میں آپ سے، جب گود میں عباس کا سر تھا امام حسین کے، تو مولا عباس کو بولنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ میرے آنکھوں میں تیر اور ایک آنکھ میں خون ہے؟ کیونکہ جب مولا عباس گھوڑے سے گرے ہیں نا، جب مولا عباس گھوڑے سے گرے ہیں، امام حسین کی بینائی جا چکی تھی، جا رہی تھی ان کی بینائی۔ میں اپنے آقا کی زیارت کی اور مولا عباس کی آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہونے لگی۔ مولا حسین فرماتے ہیں، اے عباس جلدی نہ کر، میری بھی ایک خواہش ہے، تو نے ہمیشہ مجھے آقا کہہ کے پکارا ہے، مجھے ایک مرتبہ بھائی کہہ لے۔ زمین کربلا لرزنے لگی۔ ہائے، ایک بھائی نے اپنے آقا کو بھیا کہا اور کہا کہ اے آقا، میرا لاشا خیموں پہ نہ لے کر جانا، ہائے کربلا، ہائے حسین۔